أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ایک عظیم ترین دین میں اور بہت ہی طاقتور، مضبوط اور معتمد بہترین کتاب اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے ماننے والوں کے پاس اپنے پیغام کی شکل میں بھیجی ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آسمانی بڑی بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے آقائے نامدار سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کے مرتبے اور مقام کے حساب سے سب سے اعلیٰ ترین کتاب اور سب سے طاقتور ترین کتاب اپنے لاڈلے کو عطا فرمائی۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی 4 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب تو ہے، لیکن قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عظمت کے ساتھ نازل فرمایا کہ کوئی آنے والی کتاب اس کتاب کے پیغام کے ایک زبر زیر پیش کو بدل نہیں سکتی۔ جس طریقے سے ہمارے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی اور نبی بنا کر بھیجا نہیں جا سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ضرور بھیجے گا، لیکن نبوت کا جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کرم اور عنایت تھی، اس نبوت کی کرم اور عنایت کو، نعمت کو اللہ تعالیٰ ان سے الگ کر کے بھیجے گا۔ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کے امتیوں کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کا دین لازوال دین ہے، ساری دنیا کے دین بعد میں آنے والے دین کے ذریعے سے منسوخ ہو گئے، اور اسلام نے آ کر سب کو منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی جستجو اور تلاش کرے گا، اس کو ذریعہ نجات سمجھے گا، اس کو ایمان کا مدار سمجھے گا اور ایمان کا اعتماد سمجھے گا اور اسی پر بس کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو ہرگز بھی قبول نہیں کرے گا۔ گویا کہ ایمان اور اسلام کے آنے کے بعد آقائے نامدار کے ذریعے سے جو دین آیا، اس دین اسلام کے آنے کے بعد اب کوئی دین کتنا ہی طاقتور ہو قابل قبول نہیں ہے، وہ ذریعہ نجات نہیں ہے، اور یہ قیامت تک چلنا ہے یہ سلسلہ۔ اب جب کوئی نیا دین نہیں آئے گا تو نئی کتاب بھی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اسلام کی بہترین بنیاد بنا کر قرآن پاک کی شکل میں اتاری، یہ کتاب لازوال کتاب ہے، قیامت تک رہنا ہے، قیامت کے بعد بھی اس کا نجات کا سبب بنے گی۔
یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابوں میں سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کتاب آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تک تم اور تمہارے ماننے والے اس کتاب کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے دین کو اور شریعت کو باقی رکھیں گے، زندہ رکھیں گے۔ انجیل آئی، عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ جب تک تم اور تمہارے ماننے والے سائبین اور رہبان اس دین کی، اس کتاب کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے دین کو باقی رکھیں گے، شریعت کو باقی رکھیں گے، اور جب تبدیلی کر دیں گے تو تمہاری شریعت اور دین کو ختم کر دیا جائے گا، منسوخ کر دیا جائے گا۔ اب کوئی عیسائیت پر رہ کر یا یہودیت پر رہ کر یا نصرانیت پر رہ کر اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے نجات مل جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں اور اسلام کو قبول نہ کرنا پڑے، تو ہرگز ہرگز وہ جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس نے آخری پیغمبر کو اس کے آنے کے بعد رسول ماننے کا جو ایمان کا ایک جز ہے اس کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتنی مضبوط کتاب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر نبی اپنے ساتھ معجزہ لے کر آتا ہے۔ صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی دی تھی جو معجزہ تھی، 12 ماسی دودھ دیتی تھی اور سب لوگ اس کا دودھ پیتے تھے، جب جی چاہے دودھ نکال لو، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں عطا کی، اور ایک نہیں، 2 نہیں، جنت کے پھل کھلائے، میوے کھلائے، پرندوں کو کے گوشت کو کھلایا، اور تمام نہ جانے سمندر میں راستہ، دریا میں راستہ بنوا دیا، اور صحرا کے اندر میٹھے ٹھنڈے پانی کے ابال اللہ تعالی نے عطا کر دیے۔ سارے نبی ایک متعین وقت کے لیے آتے ہیں، اس لیے جب تک اللہ تعالیٰ ان کے دین کو، شریعت کو باقی رکھتا ہے، وہ نشانی باقی رہتی ہے، اور جب نشانی اور معجزہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ شریعت منسوخ کر دی جاتی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا، جب آپ آئے تو آپ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ اتارا۔ علماء فرماتے ہیں ہمارے نبی کو 2 معجزے عطا کیے گئے، اور وہ دونوں معجزے قیامت تک رہیں گے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن میں، قرآن پاک کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ 2 معجزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عطا کیے گئے جو قیامت تک باقی رہیں گے، اور قیامت تک آنے والا انسان اس کو دیکھے گا اور دیکھتا ہے۔ فرمایا ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی حج کرنے جاتا ہے اور شیطان کو کنکری مارتا ہے، تو جن لوگوں کا حج اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ان کی کنکریاں وہیں پڑی رہ جاتی ہیں، اور جن کے حج کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے ان کی کنکریاں اللہ تعالیٰ کے خاص فرشتے چن کر لے جاتے ہیں۔ ہزاروں، لاکھوں، 35 لاکھ آدمی حج کرنے جاتے ہیں، اور ایک آدمی کم سے کم 7 کنکری مارتا ہے، اور 3 دن تک مارتا ہے۔ 21 کنکری کم سے کم ایک آدمی مارتا ہے، اور تینوں شیطانوں پر اسی طرح 21 کنکری مارتا ہے، لیکن وہ کنکریاں اتنی کنکری ہوتی ہیں کہ 35 لاکھ آدمی جب ایک شیطان پر 21 کنکری مارے گا تو وہاں تو پہاڑ بن جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے خاص مخصوص مرحوم مقبول بندوں کے حج کو قبول کرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور ان کے
حج کے قبولیت کی سعادت میں ان کی کنکریوں کو اللہ کے دربار میں لے جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ فرمایا ایک ہم نے آنکھوں سے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھا اور دیکھتے رہیں گے۔ فرمایا دوسرا سب سے بڑا معجزہ جو ساری کائنات کو چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو اتارتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی اس قرآن کی تلاوت آپ کیجئے، یتلو علیہم آیاتہ، نبی ہم نے اتارے اور وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ اس قرآن کی تلاوت جب مکہ کے مشرکوں کے سامنے اللہ کے نبی نے فرمائی تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے انک ساحر او مجنون، یہ نبی یا تو ساحر ہے یا مجنون ہو گیا، ایسی ایسی باتیں بولتا ہے جو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی ہے، یا تو یہ ساحر ہے کہ جو اس کے کلام کو سنتا ہے وہ اس کا فریفتہ ہو جاتا ہے، اور یا مجنون ہے، دیوانہ ہے کہ جو منہ میں آ رہا ہے بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے کے ذریعے سے لایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جس کو فرشتوں کی جماعت لے کر آتی ہے۔ ایک ایک آیت قرآن پاک میں اتنی بھاری ہے، فرمایا اس ایک آیت کو جب جبریل لے کر آتے تھے تو شیطان سے حفاظت کے لیے اتنی قیمتی وہ آیتیں تھیں کہ 70,000 فرشتے دائیں، 70,000 فرشتے بائیں، 70,000 فرشتے آگے، 70,000 فرشتے پیچھے اس قرآن کی آیت کی حفاظت کرتے تھے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم میرے کلام کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کے کلام کی مجموعہ جو کتاب ہے، اس کتاب میں رائی کے دانے کے برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں، جو شک کرے وہ ایمان سے محروم۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کیوں جھگڑ رہے ہو، کیوں بکواس کر رہے ہو، کیوں دماغ لڑا رہے ہو؟ ایک کام چھوٹا سا کر لو، تم تو طاقتور ہو، عربی جاننے والے ہو، زبان جاننے والے ہو، قرآن کی بھاشا کو سمجھنے والے ہو، اگر تمہیں اللہ کے کلام کے بارے میں شک ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے والعیاذ باللہ، اگر تم اس میں شک کرتے ہو تو لاؤ ایک چھوٹی سی سورت اس قرآن کے جیسی لے کر بنا کر دکھلا دو۔ اگر یہ انسانوں کا کلام ہوتا تو تم بھی انسان ہو اور تم بھی طاقتور ہو اور تم بھی عربی جاننے والے ہو اور تم بھی عربی بولنے والے ہو، تم بھی عربی لکھنے والے ہو، تمہارے ہاں بھی بڑے بڑے ادیب اور فصحاء اور بلغاء ہیں، لاؤ قرآن کے بارے میں اگر تم شک کرتے ہو کہ میرے محمد نے اس کو بنا لیا ہے تو لاؤ اس قرآن کے جیسا ایک سورت چھوٹی سی بنا کر دکھلاؤ۔ آپ نے واقعات میں پڑھا ہوگا جب لوگوں نے شک کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سورت اتری تھی، سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کسی نے لے جا کر اس ایک سورت کی پہلی آیت کو کعبۃ اللہ کے پردے سے لے جا کر لٹکا دیا، دیوار پر لٹکی ہے، ایک گتے پر لکھی گئی ہے چمڑے پر، اور لوگ حج کرنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کعبۃ اللہ کی دیوار پر یہ ایک آیت لکھی ہے، کیا معاملہ ہے؟ ساری دنیا سے، سارے عرب سے آنے والے حاجیوں کو بتلایا گیا کہ یہاں ایک قریشی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا کلام میرے پاس آ رہا ہے، جو کلام اس کے پاس آیا اس کی ایک آیت اس کے اوپر لکھی گئی ہے، اور یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ ایک آیت ہے، اس کے ساتھ دوسری آیت لگاؤ۔
اس کے ساتھ دوسری آیت لگاؤ اور بناؤ۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اس آیت جس چمڑے کے اوپر لکھی گئی تھی وہ ختم ہو کے تہس نہس ہو گئی، وہ مڑ گیا چمڑا، وہ دکھنا بند ہو گئی۔ لیکن کوئی عرب کا بڑے سے بڑا زبان بولنے والا، زبان دراز کوئی شخص اس قرآن کی ایک آیت کے چیلنج کو نہیں توڑ سکا، اس کی آیت کے چیلنج کو نہیں توڑ سکا۔ ایک دیوانہ اٹھا، اس نے چند جملے اس میں جوڑے، عرب کے مشرکین نے اس کا مذاق بنایا کہ یہ بھی کچھ تو نے جوڑا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالی نے قرآن پاک، نبی چلے گئے، لیکن آپ کی شریعت، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا حج، آپ کا پیغام، آپ کے زبان اقدس سے نکلنے والے بول آج تک دنیا میں موجود ہیں، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو کہا جائے گا کہ ان شریعت کے احکامات کو اپنی زندگی میں نمونہ بناؤ اور عمل کرو۔ لوگ کہیں گے کہ ہم اس نبی کو سچا کیسے مانیں؟ فرمایا اس کو سچا ماننے کے لیے بنی اسرائیل کے پاس نبی نشانیاں لے کر آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے پاس نشانی لے کر آئے تھے، یعقوب علیہ السلام یہودیوں کے پاس نشانی لے کر آئے تھے۔ جس نبی کی تم بات کر رہے وہ 1428 سال پہلے اس دنیا سے چلا گیا، تم اس نبی کی بات کر رہے؟ فرمایا نبی چلا گیا، لیکن نبی اپنی نشانی چھوڑ کر گیا ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ قرآن پاک۔ جب تک یہ دنیا باقی رہے گی، ساری دنیا کا کفر مل کر قرآن کے ایک زبر کو مٹا سکتا ہے، قرآن کے ایک زیر کو مٹا سکتا ہے، قرآن کے ایک پیش کو نہیں مٹا سکتا۔ ایک معصوم سا بچہ 8 سال کا، 6 سال کا، اور تاریخ گواہ ہے 3 سال کے بچے قرآن کے حافظ بن گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں دیکھو، 3 سال کا بچہ، ایک 3 سال کا بچہ کھڑا ہو کر اس کفر کے منہ پر چاٹا مار سکتا ہے کہ تم اس قرآن کے اوپر، اللفظ کے اوپر، اس آیت میں جو تم زبر لگا رہے ہو، یہ زبر غلط ہے، یہ زیر غلط ہے، یہ پیش غلط ہے، یہ آیت تم غلط پڑھ رہے، ایسے نہیں ایسے ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، قرآن پاک اللہ کے نبی کی رسالت کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک اللہ کے نبی کی رسالت کا معجزہ ہے۔ ساری دنیا مل کر قرآن کے اس چیلنج کو، ان کنتم فی شک فی ریب مما نزلنا، اگر تم ہماری اتاری ہوئی کتاب کے بارے میں شک کرتے ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ اس کے مثل ایک چھوٹی سی صورت بنا کر۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، تم طاقتور ہو، تمہارے پاس جنات بھی آتے ہیں اور شیطان بھی آتے ہیں، لاؤ اپنے مددگاروں کو بلا لو ساری دنیا سے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی نہیں کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت کو اللہ نے کہہ کے مٹایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو کہہ کر، بول کر قرآن کا جز بنا دیا۔ 6666 آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور قیامت تک پڑھی جائے گی، اور دنیا دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ اللہ کا یہ چیلنج آج دنیا کے سامنے قرض ہے اور قیامت تک رہے گا، اور دنیا اس قرض کو چکا نہیں سکتی۔
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہے سب کو بلا لو کہ لاؤ قرآن کی ایک صورت بناتے ہیں، بلاؤ۔ فرماتا ہے اللہ قرآن پاک میں کہ تم ہرگز بھی یہ عمل نہیں کر پاؤ گے۔ امریکہ طاقتور ہے، دنیا کے ملک طاقتور ہیں، دنیا میں ہر لوبی طاقتور ہے، کتنا ہی کمزور سے کمزور ہو جائے اسلام، خدا نہ کرے، کتنا ہی کمزور سے کمزور ہو جائے ایمان، خدا نہ کرے، لیکن اللہ کا یہ چیلنج باقی رہے گا۔ جو لوگ اللہ کے قرآن پر انگلی اٹھائیں گے ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے گا، اور تاریخ گواہ ہے ان کی انگلیاں باقی نہیں رہی، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ اور جن لوگوں نے اس قرآن کو بنانے اور سنوارنے کی بات کی، اللہ تعالیٰ نے وہ ظالم تھے، ان کا نام باقی رکھا ان کے ایک اچھے عمل کی وجہ سے۔ آج نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کا کلام اس نبی کے اوپر اترنے والا آج باقی ہے، جو نبی کی سچائی کی گواہی دیتا، چڑھتے سورج کے سے زیادہ یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہے۔ میرے دوستو، بزرگو، اس قرآن پاک کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ ایک موقع پر یہودی جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اسلام، مسلمانوں نے ہمیں ایک چیلنج دے رکھا ہے، اس چیلنج کو توڑنا چاہیے۔ کہا کیا؟ کہ قرآن پاک جیسی ایک صورت بنا کر دو، یہ چیلنج ہمارے اوپر قرض ہے، ٹوٹ نہیں رہا ہے، اس کو توڑو۔ تو ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا، اور بہت بڑا عربی کا جاننے والا، بہت ذہین و فطین آدمی تھا۔ اس سے کہا تم نے عربی مقالے لکھ دیے، کتابیں لکھ دیں، تم یہ قرآن کے چیلنج کو نہیں توڑ پا رہے ہو، اس کو توڑو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، قرآن جیسی کتاب لکھنی ہے میں لکھ دوں گا، لیکن میری چند شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ تم مجھے کسی دریا کے کنارے ایک محل دے دو، میں اس محل میں چلا جاؤں گا، وہاں میرے خادم تیار رہیں جو مجھے بر وقت کھانا بنا کر دیں، اور میں اس میں لکھوں گا، اور لکھ کر انشاءاللہ اس کتاب جیسی ایک کتاب تیار کر دوں گا۔ تو وہ مالدار تھے، انہوں نے اس کو ایک مکان بنا کر دے دیا۔ اس نے قلم لیا، لکھتا ہے، قرآن پاک کے مقابلے پر ایک کتاب لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے۔ جب 10 سال ہو گئے اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا، تو اس کے محل کی چوکھٹ پر لوگ آئے اور کہا کہ کیا معاملہ رہا، تو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا کہ آؤ، ہاتھ پکڑا اور لوگوں کو جنہوں نے محل بنا کر اس کو دیا تھا اس کو اندر گھر میں لے گیا۔ جب محل میں جاتے ہیں وہ لوگ تو دیکھتے کیا ہیں کہ کاغذ کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اور اس میں لکھنے والے نے لکھا ہے، پھر کاٹ دیا، لکھا پھر کاٹ دیا، لکھا پھر کاٹ دیا۔ میرے دوستو، بزرگوں، اس نے سر پکڑ کر کہا کہ میں نے ساری دنیا کی کتابوں کو دیکھا، میں نے جب قرآن پاک کے مقابلے پر کتاب لکھنے کی کوشش کی تو میرا قلم گھس گھس کر ختم ہو گیا، لیکن میں اس قرآن کے مقابلے پر ایک کتاب لکھنا تو بہت دور کی بات، ایک آیت بھی نہیں لکھ پایا۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ تاریخ کی کتابوں میں مسلم ہے، یہ لکھا ہوا ہے، دنیا نے اس پر آزمایا ہے، دنیا نے اس کو ٹٹولا ہے، دنیا نے اس کو پرکھا ہے، دنیا نے اس کو دیکھا ہے، اور لاچار اور بے بس ہو کر بیٹھ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیوں کہا یہودیوں کے بارے میں؟ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ اے نبی،
جس طرح یہ اپنے بیٹوں کی کنڈلی کو جانتے ہیں، اپنے بیٹوں کے بارے میں، ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کہاں کا خمیر ہے، کہاں کا کھیر ہے، جانتے ہیں۔ فرمایا جس طریقے سے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اسی طرح اے نبی آپ کی حقانیت اور سچائی کو یہ جانتے ہیں، لیکن ضد میں، ہٹ دھرمی میں، بے ایمانی میں یہ آپ کا اقرار نہیں کرتے۔ آج یہ دنیا جانتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اسلام سچا دین ہے، لیکن ضد اور ہر دھرمی میں اس کو مانتے نہیں، اس کو مانتے نہیں۔ کتنی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ کے قرآن پہ ذرا غور کر کے دیکھو۔ سورہ طلاق، تغابن، تحریم، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی وہ صورتیں ہیں، اس جیسی بڑی بڑی صورتیں ایسی ہیں جن کی ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، ہر آیت میں لفظ اللہ ہے، اور اللہ کی طاقت جھلکتی ہے ہر آیت سے، اللہ کی شان جھلکتی ہے ہر آیت سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی عظمت 4.5 لاکھ حروف پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا مجموعہ 30 پاروں میں تیار کیا، 114 صورتوں میں تیار کیا، 4,500 رکوع میں تیار کیا، 6,666 آیتوں میں تیار کیا، اور کس انداز سے ایک آیت کو دوسری آیت میں، ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں، ایک جملے کو دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے پرویا ہے کہ انسانیت اس کا نمونہ تیار کرنے سے عاجز، لاچار، بے بس کھڑی ہے، اور آج سے نہیں، 1442 سال سے۔ میرے دوستو، بزرگوں، آج تمہارے گھر کا ایک معصوم بچہ، جس بچے کو اگر ماں 500 کا نوٹ دیتی ہیں تو گھر سے جھانک کر دیکھتی ہے کہیں گرا نہ دے، کہ بیٹا اس کو توڑا کے لاؤ یا نمک کی پڑیا لاؤ، 500 کا نوٹ